خبر میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید قاضی اور میرے کو ہوسٹ ہیں میاں شاہد صاحب. کچھ خبریں اور پھر اس پہ ہم تجزیے بھی پیش کریں گے. پاکستان کے شہروں میں سپر سیلاب کے بارے میں جو یعنی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا شعبہ ہے یا ادارہ ہے, انہوں نے آج جو رپورٹ جاری کی اور جلی سرخیوں میں بڑی اخباروں میں چھپی ہے, جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اربن یعنی شہری علاقوں میں, بڑے شہری علاقوں میں, جس میں لاہور کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے, گجرات کو شامل کیا ہے, اس طرح اور بڑے شہروں کو شامل کیا انہوں نے. کل آپ نے اسلام آباد میں بھی دیکھا کہ ہیوی رینز کی وجہ سے وہاں بھی ایک جو منظر تھا وہ آپ کے سامنے تھا. انڈیا میں بہت زیادہ جو بارشیں ہو رہی ہیں, حد تک کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ڈیم اگر وہ پانی نہ کھولیں تو شاید ڈیم اڑا کے لے جائے ان کو. تو یہ سلسلہ ہے. اور پھر اس کے بعد پنج ند پہ جو پانی اکٹھا ہونے والا ہے اس سے بھی خطرہ ہے. لاکھوں کی تعداد میں گورنمنٹ بتا رہی ہے لوگ اور جانور جو ہیں انہیں وہاں سے محفوظ مقامات پر مبینہ طور پر رپورٹڈلی وہاں ان کو ٹرانسپورٹ کر دیا گیا ہے. کالا باغ ڈیم, اس کے حوالے سے پھر وہی پرانی کنٹراورسی شروع ہو چکی ہے. جو روایتی پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی اور یہ جو دوسری پارٹی ہے اس میں اپوزیشن میں کے پی کے میں, وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں جناب یہ تو ہم جے یو آئی بھی یہی غالباً کہہ رہی ہے, تو یہ نہیں ہم بننے دیں گے. انشاءاللہ کوئی بات نہیں, آئی پی پیز بنا لیتے ہیں, ڈیم نہیں بناتے. آگے چلتے ہیں. چینی صدر پیوٹن سے وزیر اعظم کی بہت ملاقاتیں ہوئیں. یہ کیا پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے یا نہیں ہوگا؟ انڈیا خاص طور پر پرٹیکولرلی ایک نئی منڈیاں تلاش کر رہا ہے اور اسے شاید کوئی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے کہ کوریا اور دوسرے علاقوں میں چائنا اس کی مدد کرے گا, کیونکہ چائنا چاہتا ہے کہ وہ برکس میں آئے اور امریکن بلاک سے باہر نکل جائے. اس پہ بات کریں گے. ادھر ٹرمپ نے جو بھارت سے جو ہے شدید انتقام لینے کی کوشش کر رہا ہے, اس طرح یہ جیسے کوئی اٹس ناٹ کچھ اسٹیٹس مین ہیں یا ڈپلومیسی کی بات کم اور پرسنل وینڈیٹا یوں لگتا ہے. ٹرمپ صاحب کی تقریباً یہی سلسلہ ہے. میاں صاحب, یہ جو تین باتیں آج میں نے جو آج میں پڑھتا رہا اس کے بارے میں, جو تین بڑی باتیں بتائی گئی ہیں اس عذاب جو ہمارے اوپر ہے. ایک تو ڈیفارسٹیشن ہے, یہ جو ہم تمام اپنے جنوبی یہ شمالی علاقہ جات کی ٹنڈ فرماتے رہے ہیں, اور یہ جو ٹمبر مافیا تھا آج اس کو بھی تو ذرا لینا, جس کی وجہ ایک جو نیچرل ایک ڈیٹرنس ہوتا ہے تو وہ ہے اس کو. اور دوسرا جو بڑی وجہ کاسٹ بتائی گئی ہے وہ ہے آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں, یہ تو اب خالد صاحب بھی کہہ چکے ہیں وہاں پہ, اور پھر جو اینٹی انوائرمنٹل انفراسٹرکچر ہیں یا جو ہماری ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہہ رہی ہے, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہہ رہی ہے کہ اربن جو ایریاز ہیں اور اس میں لاہور کا بھی نام لیا جا رہا ہے. تو میاں صاحب یہ کتنا قرین قیاس ہے, کتنا مبالغہ ہے, اس میں خطرہ کتنا ہے, اس پہ ذرا آپ اپنی ماہرانہ رائے دیں. اور خاص طور پر یہ ادارے اور ماہرین کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس سے ایمرجنسی میں ہم کیا کر سکتے ہیں, کم سے کم نقصان ہو. 40 سے زیادہ لوگ بھی اپنی جان سے گئے ہیں. جی میاں صاحب, تو کیا صورتحال اگلے 2-3 دنوں میں ہونے والا ہے؟ دیکھیں قائد صاحب, ابھی کچھ ہی دیر پہلے بھارت کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے. انہوں نے ایک ارلی وارننگ جاری کی ہے ان کے ہائی کمیشن نے. انہوں نے کہا ہے کہ دریا توی جو کہ جموں کشمیر میں ہے وہاں پر ہائی فلڈ کا جو ہے وہ خدشہ ہے اور وہاں پر بہاؤ بہت تیز ہو چکا ہے, وہ سارے کا سارا پاکستان میں ہی آئے گا. تو انہوں نے ارلی وارننگ جاری کی ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے دریا ستلج میں مسلسل پانی آ رہا ہے, اور وہاں پر جہاں گنڈا سنگھ والا ہے وہاں سے جیسے پانی انٹر ہوتا ہے تو وہاں سے بند ٹوٹ چکا ہوا ہے جس کو ڈیفنس بند کہتے ہیں, اور وہ ٹوٹنے سے اس کی گیج ہی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. پتہ نہیں کتنا پانی وہاں سے داخل ہو رہا ہے, اس کا ماپنے کا کوئی اکائی وہاں پر موجود نہیں ہے. دریائے راوی کا بھی یہی حال ہے کہ پانی جو ہے وہ پیچھے سے جنریٹ ہو رہا ہے. ہماچل پردیش اور تبت کی پہاڑیوں پر کلاؤڈ برسٹ پے در پے ہو رہے ہیں. جتنے بھی بھارتی ڈیم ہیں آگے, اگر چناب پر دیکھا جائے سلال ڈیم ہے, بگلے ڈیم ہے, بگلے 2 ہے, بگلے 1 ہے, تو ان کو بھی خطرہ ہے, خدشہ ہے. اور آگے آ کے ان کے جو ہے وہ دریا راوی پر 3 ڈیم ہے, اس کو ٹوٹنے کا خدشہ ہے. اور دریا بیاس پر پونگ ڈیم ہے. یہ آپ مجھے ایک منٹ رکیے گا, یہ بتائیے گا کہ یہ بھارت کے ڈیم جو ہیں, بھارت کے ڈیم جو ہیں وہ خطرے میں ہے, تو یہ سارا پانی کی بات کریں آپ, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں جی بالکل میں یہی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ان میں پانی جو ہے یہ تو پھر دونوں پنجاب, خدا نہ خواستہ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر دونوں پنجاب جو ہیں, ادھر ہمارا اور ادھر ایسٹرن جو ہے, یہ تو بڑا ایک ڈیزاسٹر خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے. دیکھیں قائد صاحب, بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی جو ہے وہ بڑی تیزی سے ان ڈیموں میں آ رہا ہے, اور ان ڈیموں سے پانی اگر پاکستان میں آتا ہے تو یہ بہت تیزی سے پاکستان کے جو ہے, پہلے بھی انہوں نے علاقے ہٹ کیا, اب بھی شہر ہٹ کر سکتا ہے, جس میں لاہور خطرے میں ہے, گجرات خطرے میں ہے, ملتان خطرے میں ہے. ملتان بہت خطرے میں ہے اب, کیونکہ وہاں پر
پانی کا بہت بڑا ریلا جو ہے وہ گزرنے والا ہے. شاہ محمد والا جو ہیڈ ہے وہاں پر جو ہے وہ بہت بڑا محمد والا ہیڈ جو ہے وہاں پر بہت بڑا ریلا جو ہے وہ گزرنے والا ہے. لیکن ستم ظریفے کا ہے, ستم ظریفی یہ ہے قائد صاحب کہ جو دریاؤں کی زمینیں ہیں وہ تو ہڑپ کر لی گئی ہیں اور دریا جو ہے اپنے راستہ بنا رہا ہے. لاہور کی بات کی جائے تو 10 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ دریا کے اندر ہے, اور اگر ملتان کی بات کی جائے تو 28 کلومیٹر کا علاقہ اندر ہے. میں آج ایک حوالہ پڑھ رہا تھا, تاریخی حوالہ, یہ ملتان کے گورنر رہے ہیں ایڈورڈ میکلانگ, انہوں نے گزٹ آف ملتان لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جو ملتان کا قلعہ کونا قاسم باغ ہے وہ دریائے راوی کے کنارے پر تھا, اور وہاں سے اب جو دریا ہے وہ 28 کلومیٹر بہتا ہے دور, اور جو 28 کلومیٹر کا علاقہ ہے یہ تو دریا کے بیڈ پہ ہے. تو کیا دریا کے بیڈ کا جو علاقہ ہے وہ دریا وہ اس کو واگزار نہیں کرائے گا؟ بالکل اس وقت جو ہے محمد والا جو ہیڈ ہے وہاں پر یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کا جو بند جو ہے وہ توڑا جائے اور شیر شاہ بند جو ہے وہ بھی توڑا جائے تاکہ شہر کو بچایا جائے. شہر کو کیسے بچایا جائے؟ پانی جو ہے وہ بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے. وہاں سے جو راوی اور جو چناب ہے سرگانہ کے مقام پر قائد صاحب ملتے ہیں. راوی کا بہاؤ بہت تیز ہے, چناب کا بہاؤ جو ہے وہ اتنا تیز نہیں ہے, اس لیے وہ بیک فلو مار رہا ہے, اور بیک فلو کی وجہ سے اس کی سطح جو ہے بلند ہو رہی ہے, اور جیسے سطح بلند ہو رہی ہے تو وہ دیہاتوں میں اور موضوعات میں جو ہے وہ وہاں پانی جا رہا ہے. اور اگر یہ پانی کی سطح بڑھتی گئی اور یہ 6 لاکھ 7 لاکھ یہ اگر ملتان کو بچاتے ہیں ہو گیا تو ملتان کا شہر جو ہے وہاں پر جو ہے وہ بڑا خطرے میں ہے, وہاں پانی گھس جائے گا. نہیں دیکھیں نا, یہ شہروں کو بچاتے ہیں عام اور دیہاتوں کو بھی جو ہے ان کی بلی بھی چڑھتی ہے, کدھر کریں, کسی ایک کو تو ڈبونا ہے. اب یہ اگر جس کا آپ یہ محمد جو ہے ڈیم اس کی بات کریں, جہاں سے بند کی بات کریں, اگر خدا نہ خواستہ یہ توڑنا پڑتا ہے تو کوئی ایسٹیمیٹ ہے؟ انہوں نے لکھا یہ ہے جی کہ ہم نے 6 لاکھ لوگوں اور 6 لاکھ جو لائف سٹاک ہیں ان کو ہم نے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے. تو یہ کافی ہے یہ ارینجمنٹ. اور پھر میں نے دیکھا کہ کیمپ ٹوٹل 390 بنے ہیں, 390 کیمپس رپورٹ ہو رہے ہیں. تو میاں صاحب اس حوالے سے جو لوگ جا رہے ہیں ان کی ضرورتیں, ان کے مسائل تو آپ پیدا ہوں گے نا, جب لوگ جو ہیں ایک گھروں سے نکل کے ادھر جائیں گے تو کتنے دیہات خدا نہ خواستہ پنجناد کا بڑا خطرہ بتایا جا رہا ہے جہاں پہ پانی کنورج کرتا ہے. میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب 3200 دیہات تو اب تک جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں. وہاں سے لوگ جو وہاں منتقل کیے تھے ان کو 2 بڑے مسائل کا جو ہے وہ سامنا ہے. ایک مسئلہ ان کے لیے رہائش کا ہے, دوسرا مسئلہ ان کے لیے مویشیوں کے لیے چارے کا ہے. میں نے جو پتہ کیا, میں نے مختلف علاقوں سے کالز کی, وہاں سے پتہ کیا تو وہاں یہ پتہ چلا کہ وہاں پر فصلیں تو تباہ ہو چکی ہیں, چارہ بھی تباہ ہو چکا ہے. جانوروں کے لیے چارہ کھانے کا نہیں ہے, اس لیے جانور جو ہیں وہ بیمار بھی ہو رہے ہیں, مر بھی رہے ہیں. لیکن جو دیہاتی وہاں سے ان کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے وہ اس تعداد میں نہیں ہے جس تعداد میں جو ہے دیہاتی موجود ہیں, لوگ موجود ہیں. اور جہاں سے جو شہر ہیں قائد صاحب ان کو کیسے منتقل کیا جائے گا؟ جیسے لاہور جو ہے وہ 10 کلومیٹر اندر ہے, اگر لاہور شہر کو ہٹ ہوتا ہے, دوبارہ کوئی ریلا آتا ہے تو ان کو کہاں منتقل کیا جائے گا؟ کیا ملتان کے اس 28 کلومیٹر کے علاقے کو منتقل کر لیا جائے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اس کا حل صرف اتنا یہی ہے کہ جو دریائی زمینیں ہیں ان کو جو ہے دریا کے لیے چھوڑ دیا جائے. اب یہ کہا جا رہا ہے قائد صاحب کہ 16 لاکھ کیوسک کا ریلا سندھ کی جانب بڑھے گا, پنجناد کے مقام پر سارا پانی اکٹھا ہوگا. پیچھے تربیلا کی طرف سے 2,50,000 کیوسک مسلسل پانی جو ہے وہ آ رہا ہے, جس میں وہ چشمہ کالا باغ اور تونسا کے مقام پر جو ہے وہاں سے میڈیم فلڈ ہے, اور وہاں سے جو ہے وہ آگے گدو میں جائے گا, گدو سے سکھر میں جائے گا, سکھر سے جو ہے کوٹری سے سمندر میں جائے گا. اس کا پورا علاقہ جو ہے وہ سیلاب کے نظر ہو جائے گا. یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملتان جو ہیڈ محمد والا ہے وہاں سے لے کر رحیم یار خان تک, اور رحیم یار خان سے لے کر جو سکھر تک اور آگے تک جتنا علاقہ ہے وہ سپر فلڈ کی زد میں ہوگا. اور یہ سپر فلڈ جو ہے یہ جو علاقوں کو بھی ہٹ کرے گا, شہروں کو بھی ہٹ کرے گا, اور دیہاتوں کو تو ہٹ کر ہی رہے گا. صاحب میاں صاحب بات یہ ہے نا, دیکھیں اب کمنگ ٹو دی ادر پارٹ, اب بات یہ ہے کہ آج کی ڈان کی اشاعت میں کسی ماہر کا ایک میں پیس دیکھ رہا تھا کہ ایک جو یہ آپ جو ٹمبر کی جس بے دردی سے یا مافیا کو جو ہے اس کی سرپرستی کی گئی جس طرح سے, اور پھر یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے تو اب ٹی وی پہ آ کے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. مطلب ہے کہ وہ کی کہتے ہیں پنجابی میں استعمال نہیں کرنا چاہتا وہ, کہ یعنی وہ ہم دیکھیں کہ دی پیپل who should be ashamed of it and if they at all hold any public office they should there and then put in their resignation اور اپنے آپ کو پیش کریں اسکروٹنی کے لیے.
42 جانیں گئی ہیں، یہ 42 جانیں ان کے سر پہ ہیں۔ محترم مریم نواز صاحبہ یہ پتہ کریں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں کس نے الاؤ کی تھی، اس بیوروکریسی کے بندوں کو نکالیں۔ اور گنڈا پور صاحب آپ کے ادھر یہ جو آپ کے علاقے ہیں یہاں سے ٹمبر کیوں اس طریقے سے جو ہے وہ ان پلانڈ انداز میں انلیگل انداز میں نکالی جا رہی ہے؟ اب آپ کو ڈیم بنانے یاد آتے ہیں کہ ڈیموں سے ملک ڈوب جاتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں ANP سے، اور اب میں پوچھتا ہوں ان سب سے جو یہاں آ کے، ہمیں یاد ہے لاہور میں جب یہاں پہ یہ کالا باغ ڈیم کے خلاف یہاں پہ سیمینار ہوتے تھے، مجھے یاد کرتا ہوں ڈوب جائے گا، ہوں بچا لیا جی۔ اب ڈیموں کے بغیر ملک کو بچا لیا آپ نے۔ مگر میاں صاحب اٹ از ناٹ اونلی ڈیمز، جس طرح آپ نے کہا کہ 10 میل کا علاقہ لاہور میں خطرے میں ہے اور 28 میل، اور یہ آج یہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ہم کچھ سینس نہیں پھیلاتے اور نہ ہی ہمارا یہ دندہ ہے۔ بات یہ ہے کہ لیکن قائد صاحب دیکھیں حکومت کو اپنی ریٹ چیلنج جو کی گئی ہے اس کو قائم کرنا چاہیے نا قائد صاحب۔ آپ دیکھیں پورا KPK یہاں سے شروع ہو جائیں، بشام سے لے کر چلاس تک اور گلگت تک تمام پہاڑ جو ہیں وہ گنجے کر دیے گئے ہیں۔ یہاں جہاں میں بنیر گیا تھا وہاں جہاں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے وہاں پر کوئی درخت نہیں ہے پہاڑوں پہ، وہ پورے کے پورے جو اتنے بڑے پتھر آئے تھے اگر درخت ہوتے تو ان کو بچا لیتے، ان کو روک لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی اربوں روپے کے 1 ارب 40 کروڑ کا فگر آیا ہے۔ میں کہتا ہوں کئی ارب روپے کے جو لکڑ ہے وہ باقاعدہ طور پر درخت کاٹے گئے ہیں، قیمتی درخت، ان کی جگہ پہ سفیدہ لگا دیا گیا ہے۔ دوسرا قائد صاحب اب جو معاملہ یہ ہے کہ جو موسم ہے یہ بڑا شدت اختیار کر چکا ہے۔ کل اسلام آباد کے اندر آدھا گھنٹہ بارش ہوئی، 99 ملی میٹر کی بارش ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑیاں جو ہے پوری کی پوری ڈوب گئیں۔ یہاں پر جو ہے وہ 1 گھنٹہ تک جو ہے پانی نہیں نکلا، اس کے بعد نالا لئی جو ہے وہاں سائرن بجانے پڑ گئے۔ یہی صورتحال جو ہے وہ وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں موسم بڑا شدت اختیار کر چکا ہے، حکومت کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا پانی آ رہا ہے، کتنا پانی آئے گا، کتنا پانی جو ہے ہٹ کرے گا۔ اس لیے جو صارفین ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا راشن پانی جو ہے وہ جمع کر کے رکھیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ موسم جو ہے وہ اتنا بے تبارہ ہو چکا ہے۔ یہ بالکل سنسنی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ سپر فلڈ جو ہے وہ آنے کا خدشہ ہے، اور سپر فلڈ کو روکنے کے لیے کوئی انتظامات، کوئی مشینری اس کے آگے جو ہے وہ کام نہیں کرے گی۔ صرف اور صرف احتیاط جو ہے وہ کرنی ضروری ہے، اور اس حوالے سے تمام احتیاطی تدابیر اور اپنا جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جب یہ سیلاب کا معاملہ تو ضرور ان سے نپٹنا چاہیے۔ قائد صاحب میاں صاحب یہ جو جتنا آپ نے یہ ٹھیکیداری نظام بنایا تھا یہ آج صرف اپنا علاقہ واگزار کرانے نہیں آ رہا، جو دریا ہے آج آپ کے سسٹم کے بھی کپڑے اتار رہا ہے۔ یہ جو لوٹ سیل لگی ہوئی تھی یہاں پہ، یہ جو PSDP اور یہ جس میں جو اس میں مال بنتا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا تھا، میں نے پرسنلی ایک ٹھیکیدار کو انٹرویو کیا تھا بہت عرصہ پہلے آن دی کنڈیشن آف انونیمٹی، تو پتہ چلا تھا کہ تھلے تو 5 روپے یعنی 100 روپے میں سے 30-40 بھی نیچے خرچ ہو جائیں۔ اور وہ کیا ہوتا ہے منصوبے، اب لاہور میں جو منصوبے بنے ہیں یا جو بن رہے ہیں، جو سڑکوں کو استری ہوتی ہے، وہ کوئی ہے اس کا آڈٹ؟ کیونکہ مرمت کا تو نہ PC1 بنتا ہے نہ مرمت کا جو ہے آڈٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو مس مینجمنٹ تھی کہ بھائی وہ بال صفائی ہو رہی ہے، پیسے جا رہے ہیں، نہروں دے کولوں کوئی نہیں لنگ رہا، تو یہ دیکھیں نا this all has now is unraveling۔ قائد صاحب یہ جو بال صفائی کی آپ نے بات کی، آج میں نے ایک بات کی وہاں پر ملتان کے قریب کسی دوست سے، تو اس نے کہا کہ جو دریائے چناب ہے وہاں سے اتنی مٹی چوری ہوتی ہے کہ وہاں پر دریا نے اپنا رخ چینج کر لیا ہے۔ اب یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے قائد صاحب کہ جو 35,000 انلیگل غیر قانونی سوسائٹیاں ہیں ان کو جو ہے وہ یا تو مسمار کیا جائے گا یا ان کو جو ہے وہ انلیگل قرار دے کر ان کے جو مال یار مسمار تو کریں میاں صاحب، اور پہلے تو انہوں نے ٹنگ ہونا جنہوں نے اپروف کی تھی ہے، ممکن ایسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں میاں صاحب، لیکن قاضی صاحب میاں صاحب دیکھیں، جن لوگوں نے زندگی بھر کی بچتیں ان اچکوں کے حوالے کر دیں، جنہوں نے ٹکے کے بھاؤ زمینداروں سے کبھی زمینیں ہتھیائیں، کبھی 3 کمپنیاں بنیں، وہ کمپنی بینکرپٹ ہو گئی، پھر وہ بینکرپٹ ہوئی، وہ بینک کے پاس چلا گیا، یہ سارا کھیل اور واردات ہمیں سمجھ ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے مسمار کرنی ہے تو یہاں ہاؤسنگ کے کمپلیکسز شروع کریں اور میک دیم پے ان کو جنہوں نے، اور ان بیوروکریٹ کو ڈھونڈ کے لائیں، چاہے وہ ملک سے باہر بھاگ کے بچوں کے ساتھ خوشحالی کی زندگی گزارے، اور پھر اس جو گرین علاقہ تھا اس کو گرے کرنے والے کون تھے؟
کس نے کیا کیا کیا؟ اوپن کریں ریکارڈ سپریم کورٹ میں. یار آپ کچھ نہ کریں, ہم آپ کو ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, یا افریدی صاحب ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, امین الدین صاحب, اس کا لے سو موٹو, اور بلائیں ان کو کہ آج اجڑ گئے سارے لوگ اور ہم اس خطرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ چپ کر کے آگے لمبے لمبے بوٹ پا کے آ جانے, آپ کو پانی دے کے واپس چلے جائے گا. 1992 سے لے کر اب تک 1992 سے لے کر اب تک جو ہے وہ کئی ہزار ارب, 11 ارب ڈالر سے بھی زیادہ جو ہے وہ پروجیکٹس آئے. 19,000 بیوروکریسی ہے, انہوں نے رکاوٹ ڈالی. اور جو سیلاب کی سکیمیں ہیں, جس میں سیلاب پروٹیکشن سکیمیں جن کو کہا جاتا ہے, فلڈ پروٹیکشن سکیمیں, وہ پر کوئی کام نہیں ہوا. ان پر جو ہے ہر سال سیلاب جو ہے وہ آ جاتا تھا, اور ان کی پیسے جو ہے انہوں نے کرپشن کی ہوتی تھی, مجھے یہ بتائیں, ان کے جو ہے وہ جسٹیفائی ہو جاتے تھے. یہ ہوتا رہا ہے. لیکن سر اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے, اور کے پی کے سی ایم نے بھی باقاعدہ طور پر کہہ دیا, جو صوبہ سب سے زیادہ مخالفت کرتا تھا, انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ کالا باغ ڈیم بنے گا. یار وہ تو پتہ نہیں 10 سال لگ جائیں گے بننے میں نا. کالا باغ ڈیم کا ایسا فیصلہ ہو چکا ہے. صاحب اگر ہم جو ریسپانسبل ہیں, if we do not take them to task, $11 بلین کیا آیا تھا جو پلیج ہوا تھا 22 کے سیلاب میں, وہ کدھر گیا؟ اس کا ہمیں بتائیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اب یہ سب سیاستیں آپ کے پیچھے رہ جائیں گی. یہ جو آپ دنیا کو اجاڑ رہے ہیں ہر سال بعد, اور پھر اگلا سال دور ہے, ابھی یہ آفت جائے گی تو آپ کا ماشاءاللہ سائی وال کا کول پروجیکٹ اللہ نہ کرے چل پڑے, وہ چل پڑا تو اوپر سے موت برسے گی, ہر سانس میں آپ موت لے کے جائیں گے. اور ماہرین بتاتے ہیں کہ ہر بچہ جو اس میں سانس لے گا اس کے پھیپھڑے پرماننٹلی امپیئرڈ ہوں گے. کوئی پوچھنے والے نہیں یار, کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے. تو یہ ہے سلسلہ. اور بلکہ کیا وہ دھمکیاں دیتے ہیں آ کے ٹی وی پہ, یعنی جن لوگوں نے جو ہوا ریسپانسبل فار اٹ. تو بھائی یہ اگر انٹچیبل ہیں تو ٹھیک ہے, ہم پھر سیلاب میں رڑ جاتے ہیں, کیا کریں ہم؟ تو یہ ہے اس وقت جو سٹیٹ آف افیئرز ہے. اور میں سمجھتا ہوں لیکن قائد صاحب اب فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ کالا باغ ڈیم بننا ہے, کیونکہ کالا باغ ڈیم اگر 1987 میں بن جاتا تو 2 ارب 60 کروڑ ڈالر میں بننا تھا, 2005 میں بنتا تو 6 ارب میں بننا تھا, اب 1600 ارب میں بنے گا, 3600 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی, اور بالکل جو ہے لوڈ سنٹر پر بجلی جو ہے وہ ملے گی. اور اس میں 64 لاکھ ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ اس میں ذخیرہ ہوگا. 64 لاکھ ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ دیامر بادشاہ میں ذخیرہ ہوگا. 58 لاکھ ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ تربیلا میں ذخیرہ ہو رہا ہے. 1 کروڑ 90 لاکھ ایکڑ فٹ پانی جب ذخیرہ ہوگا تو پھر سیلاب تو نہیں آئے گا. اس لیے یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ کالا باغ ڈیم بننا ہے, انلیگل سوسائٹیاں ختم ہونی ہیں. ایس آئی ایف سی نے باقاعدہ طور پر اپنے ہاتھ میں یہ کام لے لیا ہے. بیوروکریسی کی پوری اب شامت آنے والی ہے, کیونکہ بیوروکریسی وہ ہے جس نے رکاوٹیں ڈالی, اب وہ رکاوٹوں کا وقت ختم ہو چکا ہے. پہلے پتہ کرو نا کہ لاہور کے بیڈ میں, راوی کے بیڈ میں یہ 350 ایکڑ کنال واٹ ایور دی ریئل فگر, ہو اپرووڈ اٹ, کس نے کیا یہ؟ یعنی ان کو بینش کر دینا چاہیے سیاست میں سے, جن لوگوں نے یہ کیا, یا بیوروکریسی میں سے. یہ پتہ کرائیں. وہ کہتے ہیں نا کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. جڑا بندہ نک ڈبے ہے اس کو ہم کہیں گے کوئی گال نہیں بیٹا تو ڈبیا رہے, اسی 10 سال بعد ڈیم بڑھا دیں گے تینوں. ہولڈ دیم ریسپانسبل. ان سے پوچھیں یہ کیا ہوا, اور کیوں لوگوں کی جمع پونجیاں, گھر, ان کے فرنیچر, ان کے بچے جو ہیں وہ اب چھتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور یہ پھرنڈے نے, یعنی who made billions, کیا بنایا انہوں نے لوگوں نے یہاں پہ؟ یعنی مال بنانے کے علاوہ, وہ سارا دوست ایک کہتا ہوتا ہے ویلتھ کریشن. اٹس ناٹ ویلتھ کریشن, اٹ از دی ڈسٹرکشن آف نیچر اینڈ اٹ از دی ڈسٹرکشن آف پاپولیشن. جو صاحب یہ دولت واپس آنی ہے جو لوٹی گئی ہے, جو دولت لوٹ کے باہر لے جائی گئی ہے, وہ دبئی میں لے جائی گئی ہے, برطانیہ میں لے جائی گئی ہے, یا وہ پناما میں لے جائی گئی ہے, کہیں بھی لے جائی گئی ہے, وہ واپس آنی ہے. اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے. کب تک ایسا کرنا ہے؟ آپ جب دیکھنا ہمارے وزیر اعظم یا فیلڈ مارشل باہر جاتے ہیں تو وہاں جا کے ترقی نہیں دیکھتے کہ کیسی ترقی ہے. وہاں جا کے جب ترقی دیکھتے ہیں تو فیلڈ مارشل نے یہاں پر جو ایسا ہی ایسی بنائی, اس کے آگے رکاوٹیں جو ہے وہ قائم کھڑی کی گئی, بیوروکریسی نے رکاوٹیں کھڑی کی گئی, تمام پروجیکٹ جو ہے روکے گئے. میاں صاحب میں صرف اتنا کہتا ہوں, بریک پہ جانے کے بعد میں ان دوستوں جو یہاں آرگیومنٹ دیتے رہے ہمارے پلیٹ فارم سے بھی کہ جی یہاں ویلتھ کریشن, this was not wealth creation. This system only created کالے دھن کے سیٹھوں کو کریٹ کیا ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی شکل میں, ٹمبر مافیا کی شکل میں, جس نے آج ہماری اتنی آبادیوں کو اتنے خطرات سے دوچار کر دیا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اس بحران سے
कम से कम नुकसान से हम निकल पाएँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चीन में जो एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही, दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली, कल भी हमने इस पर बात की थी, आज फिर बात करेंगे कि ये नया ब्लॉक जो बन रहा है ये क्या खेल है और इसमें हम कहाँ तक क्या कर सकते हैं और हमारे जो लायक हुक्मरान हैं वो कितने प्रिपेयर्ड हैं टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। आफ्टर स्मॉल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आते हैं ये जो एक नया इमर्जिंग ब्लॉक है, इससे पहले मैं आपको एक खबर दे दूँ और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हम देख रहे थे कि किस तरीके से पूरे यूरोपियन यूनियन को जो एक तरह से इग्नोर करके प्यूटन को एक रेड कारपेट जो है वो इस्तकबाल दिया गया। आज प्यूटन ने क्या किया दो पीछे, उसने एक अमेरिकन फैक्ट्री काइव में जो है उसको हिट कर दिया जो कि काफ़ी की मशीनें बनाती थी। उसने यूरोपियन यूनियन के दफ्तर पर हमला कर दिया। इट वॉज वेरी सिम्बॉलिक और ये काइव में है। काइव इससे पहले महफूज समझा जाता था और डिप्लोमेटिक जो उनकी है उनको उसने टच नहीं किया, मगर उसने जो सिंबल थे उनको बताया कि यहाँ से निकलो। ये ताकत है जो डेमोन्स्ट्रेट की है एक रशिया ने। तो ये यहाँ से शुरू करते हैं। इसके बाद मियां साहब आ जाते हैं कि वहाँ पे जो वो पैरेड कर रहे हैं उस पर बताया जा रहा है कि $5 बिलियन उस पर खर्च आ रहा है, जिसमें अपनी माइट को दिखाएगा चाइना और शी जिनपिंग। और दो एनालिस्ट कहते हैं कि वो दो मैसेज दे रहे हैं शी जिनपिंग। एक मैसेज वो दे रहा है कि अंदर बिल्कुल स्टेबिलिटी है, ही इज़ इन द सैडल, मुकम्मल कंट्रोल है उनका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पर और चीन की सारी जो एक रियासती मशीनरी है। एंड सेकेंडली वो दूसरा मैसेज दुनिया को दे रहे हैं कि वी आर अ चैलेंज फॉर दोज जो ये समझते हैं कि हम वो अब वल्नरेबल चाइना नहीं रहे, बल्कि चाइना एक मेजर प्लेयर है। अब मियां साहब ये ब्लॉक तो बन रहा है। अब इस ब्लॉक में हम बहुत बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि जनाब हमें कोई हिस्सा मिले, ये मिले, और कोई हमारी इंडस्ट्रियल बेस होगी तो हिस्सा मिलेगा ना, और कोई बिजली की कीमत नीचे जाएगी तो आएगा ना कोई यहाँ पे इन्वेस्टर। मियां साहब ठीक है, वो कब से प्यूटन कह रहा है कि मैं ठीक कर देता हूं आपको ये जो आपकी स्टील मिल है, और वहां पे जो एक इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर ग्रुप है वो जाके कायमा कमेटी में कई साल से कह चुका है कि जनाब हम इसको $100 बिलियन आपको इससे जो है बचा के दे सकते हैं, आज भी इसको वर्केबल बना सकते हैं। वो यहाँ पे $2-2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है उधर प्यूटन। असी कहते नहीं असी प्लाट बना के बेचने ने, हम इसके प्लाट बना के 2000 एकड़ ज़मीन तो मुझे बताए ना पीपल, मैंने उनके एक सेनेटर से पूछा था किसी दूसरे प्रोग्राम किसी दूसरे चैनल में, वो किधर गई? उन्होंने मुझे जवाब दिया था जी वो हमने जो है वो क्या कमिश्नर रेट होता है डीसी रेट पे कर। तो अब जब इफ़ यू लुक एट जो रियल एसेट्स लाइक बिजनेस प्रपोजिशन बजाय उसके एक नोबल मकसद के, तो मियां साहब हम कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? एंड माई क्वेश्चन टू यू इज़ हाउ केपेबल आर प्रेजेंट dispensation is to make use of or take benefit of this opportunity that is opening up? मियां साहब देखिए कायद साहब, मैं पहले परेड पे आता हूं और फिर मैं फार्मूला बताऊंगा कि बिजली की कीमतें कैसे कम होंगी और कैसे होने जा रही हैं और पाकिस्तान में क्या क्या इन्वेस्टमेंट कहां कहां होने जा रही है, ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले कल तो 3 सितंबर है कायद साहब और बहुत अहम दिन है। कल लगता यही है कि चीन अपनी सुपर ताकत होने का ऐलान करने जा रहा है, क्योंकि कल जो वहां पर एक परेड होने जा रही है, मिलिट्री परेड जिसको कहा जाता है, 80 साल फतह का जश्न, वो उस पर $5 अरब का खर्च तो आया है, लेकिन वहां पर 20 से ज्यादा जायद जो है वो आलमी रहनुमा वहां पर उस वक्त मौजूद होंगे। रशियन प्रेसिडेंट मौजूद होंगे, पाकिस्तान के वजीर आजम वहां पर मौजूद होंगे, फील्ड मार्शल वहां पर मौजूद होंगे, ईरानी सदर वहां पर मौजूद होंगे, दीगर प्रेसिडेंट जो हैं वो भी मौजूद होंगे, और जो चीन है वो अपनी फौजी ताकत का मुजाहरा करेगा, वहां पर अपनी टेक्नोलॉजी का मुजाहरा करेगा। वहां पर जदीद तरीन त्यारे जो हैं वो दिखाए जाएंगे, जदीद तरीन ड्रोन्स दिखाए जाएंगे, जदीद तरीन जो है रडार सिस्टम और हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, बहरी कुव्वत जो है वो दिखाई जाएगी और उसमें टेक्नोलॉजी दिखाई जाएगी, उसमें AI का मुजाहरा जो है वो दिखाया जाएगा। ये तमाम काम जो है वो ताकत का मुजाहरा कल होगा। अब आते हैं कायद साहब कि SCO की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें किसने क्या खोया क्या पाया।
پاکستان نے وہاں سے کیا پایا اور انڈیا نے کیا کھویا؟ انڈیا وہاں کا آس امید لے کے آیا تھا، سرنڈر مودی جیسے سازشی ذہن لے کے آیا تھا، وہاں پر اسی طرح نا امید واپس لوٹا ہے۔ چین نے اس کو کہا ہے کہ کاروبار کرو، لیکن کیسے کاروبار کرو؟ وہ تو انڈیا کے جو امریکہ کے ساتھ اس حوالے سے جو ہے وہ یوز ٹو ہے کہ ہم جو ہے وہ امریکہ سے کچھ نہیں خریدیں گے، امریکہ کو بیچیں گے اور اپنی قیمت پر بیچیں گے۔ کیا چین ایسا کرے گا؟ ایسا چین نہیں کرے گا۔ لیکن پاکستان کے لیے کیا ملا؟ پاکستان کو قائد صاحب آج 3 بڑی ملاقاتیں ہوئیں، جس میں شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی، اس میں فیلڈ مارشل بھی موجود تھے، وزیر اعظم نے ملاقات کی، اس میں بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ اعلانات بھی کیے گئے، جو اس میں وعدے بھی کیے گئے۔ وعدہ تو پہلے بھی چین جہاں سی پیک جو ہے وہ اس نے اپنا شروع کر رکھا ہے، لیکن اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب یہ ہونے جا رہا ہے کہ گوادر کے ذریعے ہم رشیا تک پہنچ رہے ہیں، گوادر کے ذریعے ہم یورپ تک پہنچ رہے ہیں، گوادر کے ذریعے ہم سینٹرل ایشیا ریاستوں تک پہنچ رہے ہیں۔ سینٹرل ایشیا ریاستیں جو ہیں وہ گوادر کو استعمال کرنا چاہ رہی ہیں، ان کو اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ پورا کوریڈور جو ہے وہ اکنامک کوریڈور بننے جا رہا ہے۔ اور رشیا کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوئی اس میں جو ہے وہ توانائی پر بات ہوئی۔ قائد صاحب اگر ہم ایران سے یا روس سے تیل یا گیس لیں گے تو ہمیں سستا پڑے گا، بجائے اس کے کہ ہم قطر سے گیس لے کر 15 سالہ معاہدہ کیا ہم نے اور مہنگی ترین درآمدی LNG دی۔ یہاں سے جو ہے وہ گیس اور تیل اگر آئے گا یا ہماری توانائی کی جو ہے وہ ضروریات پوری ہوگی یا ہماری سٹیل مل بہتر ہوگی تو ہمارا جو آئرن ہے، جو لوہا ہے، پاکستان کے ذخائر ہیں، آپ بات جاری رکھیں، بنے گا۔ پاکستان کے جو ہے آپ بات جاری رکھیں، مجھے 2 سوالوں کے جواب دے دیں۔ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوگی۔ میاں صاحب آپ بات جاری رکھیے گا، میرے دو ضمن کوسچن ہیں۔ جب تک یہ RLNG کا معاہدہ جو ہم نے غالباً 2032 تک کیا ہوا ہے، جس کی کیپیسٹی پیمنٹ کتنے بلین آپ بتا دیجئے گا بن چکی ہے، میں غلط فگر کوٹ نہیں کرنا چاہتا، پلیز ڈو کریکٹ می، کیونکہ میں اس کے بارے میں ہیوی فگر ہے، جس وقت تک اور اس معاہدے کی وجہ سے ہم اپنی گیس نہیں نکال سکتے جو ہمارے پاس پروون ہے، نمبر 1، نمبر 2، اور ہم اگر یہاں پہ یہ معاہدے ریڈو نہیں کر سکتے، اور یار ہم کھول نہیں سکتے ریڈو کیا کرنے ہیں۔ مطلب آج ایک لاہور ہائی کورٹ کے فاضل جج تھے، بلا سا نام تھا، یاد آ جائے گا، جنہوں نے توشہ خانہ کھلوایا تھا، اور ان کو پوری رپورٹ نہیں دی ہم نے، حکومت نے کیا کوئی نہیں دینی ہے، لے لو، اور وہ بھی چشم کشا تھی۔ اسی طریقے سے جب تک ہم ان کو ریڈو نہیں کرتے، جس طرح معاہدے جو ایوو موریلس نے بولیویا میں ریڈو کیے 2008 میں جب وہ پاور میں آیا، اس نے دیکھا کہ کس طریقے سے کھال اتار کے فارن انویسٹمنٹ کے نام پہ لوگ لے کے جا رہے ہیں، اس کے بچوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، اور پھر اس کی اصلاحات کے بعد ہم نے دیکھا بچوں کے پاؤں میں جوتے بھی آئے اور ان کو سکول میں ناشتہ بھی ملا۔ سو who would bell the cat؟ ان معاہدوں کو انڈو کیے بغیر اسی اور گیس کی کرنی ہے، پہلے ہی ہم فالتو لے آئے ہیں اپنی ضرورت سے زیادہ، اور کیپیسٹی پیمنٹ بھی ٹیک اور پے، نہیں خریدو گے تو پیسے دے۔ 2 بڑے معاہدے پینڈنگ ہیں سر، 2 بڑے معاہدے پینڈنگ ہیں۔ ہمارا پیران پائپ لائن، گیس پائپ لائن منصوبہ پینڈنگ ہے، اگر وہ مکمل ہو جاتا اور پاکستان میں گیس آ جاتی تو آج گیس کا بحران بھی نہ ہوتا، گیس سستی بھی ہوتی۔ دوسرا، شمال جنوب رشیا کے ساتھ جو ہے گیس پائپ لائن منصوبہ پینڈنگ ہے، وہ ہو جاتا تو ایسا نہ ہوتا۔ کاسا 1000 تاپی، یہ تمام منصوبے جو ہیں وہ اس لیے پینڈنگ ہے کہ ہم نے جو پہلے معاہدے کیے ہیں وہ غلط کیے ہیں، لیکن اب جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ بہت سودمند ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس سے جو ہے باقاعدہ معاہدوں پر عمل درآمد بھی ہوگا، ہمارے ڈور سٹیپ پر ہر چیز موجود ہے۔ وہاں سے پاکستان کے اندر بھی جو سرمایہ کاری ہونی ہے وہ بھی اسی طرح ہونی ہے کہ ہمارے جو منرلز ہیں وہ مختلف ممالک میں جو ہیں وہ جائیں گے، مختلف ممالک جو ہے یہاں پر آگے سرمایہ کاری کریں گے، یہاں پر جو ہے بجلی اور گیس کی قیمتیں کم ہوں گی، لاگت کم ہوگی، پیداواری لاگت، ہماری ٹیکسٹائل جو ہے وہ اس کی برآمدات بڑھ رہی ہیں اور مزید بڑھیں گی۔ قائد صاحب اس کے علاوہ آپ کا جو گوادر ہے وہ جب آپریشنل ہو جائے گا مکمل طور پہ، اور افغانستان کے اندر وسیع البنیاد حکومت جو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور تمام ممالک بنا رہے ہیں، وہ جب بن جائے گی تو امن قائم ہو جائے گا۔ یہ پورا علاقہ جو ہے پاکستان کے ساتھ جڑے گا، پورا ریجن بلکہ پاکستان کے ساتھ جڑے گا، اور جو پاکستان کے اندر مختلف ممالک کی سرمایہ کاری بھی ہوگی اور یہاں سے جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے جنریٹ ہوگی، اور پاکستان اس میں کوئی شک نہیں کہ بہترین اکانومیز میں سے ایک آج تک ہماری حالت یہ ہے، کیونکہ اس وقت موقع ہے قائد صاحب کہ بالکل موقع تو ہے، لیکن دیکھیں نا تنہائی عالمی تنہائی مل رہی ہے، پاکستان اس وقت سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ میں یار سنیں، آج تک ہم یہ ہمت اور جرات نہیں کر سکتے کہ ایران برادر اسلامی ملک ہے کہ ہم اس سے سستی گیس ہی خرید لیں یا تیل خرید لیں، نیور، نو ڈیسیژن واز ٹیکن۔
क्वालिटेटिवली नो फंडामेंटल डिफरेंस, कोई ऐसा नहीं आया मुझे और आपको शो करते हुए, मुझे सही पता नहीं साल या 2 साल जितने हो गए हैं, हम हर रोज़ प्रोग्राम करते हैं, हर रोज़ बात करते हैं IPPs के, हर रोज़ बात करते हैं कि ये सेल्फ डिफीटिंग है, ये जो प्राइसेस हैं जो हैं, और ये सब मानते हैं गलत है। यहाँ बिजनेस लीडर्स यहाँ आते हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट यहाँ आते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिस्ट यहाँ आते हैं, हर कोई बंदा ये कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ दीज डील्स कुछ नहीं हो सकता। और साथ ये भी बात आती है कि मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली डील जो है वो हुक्मरान तबके की अपनी डीलें हैं, तो वो क्यों भाई करेंगे इस तरीके से? आपने खुद यहाँ स्टोरी दी थी कि किस हुक्मरान के किस बच्चे ने जो है वो फोक से बनाता था गन्ने के और पैसे कोयले के ले रहा था। हाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? दिस इज ऑफ कोर्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। और मैं ये समझता हूँ कि इसने अब ये इस जंग ने, उस फौज ने हमें जो है वो खड़ा किया है पूरी दुनिया में, बट क्या वो क्वालिटी लीडरशिप है हमारे पास जो इसको एक्सप्लॉइट कर सके? बिग इफ एंड बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मुझे ये बताएं, वो लोग जिन्होंने ये जो कतर वाला मुआहिदा किया था, किसी पूछे ही नहीं। इतनी बड़े इकोनॉमिस्ट डॉक्टर करामुल हक जैसे यानी क्रेडिबिलिटी वाले लोग, ऑनेस्ट लोग, और डॉक्टर फरक सलीम जैसे, किसी बंदे ने पूछे ही नहीं। कभी वो एक शोर मचाया था मैंने और आपने, यार मुआहिदे खोल के सर पढ़ ही लेने दो, आप हमारी खाल खींचते रहे, कोई बात नहीं, बट कैन यू जस्ट ओपन देम एंड लेट अस नो मुआहिदे क्या थे, मशीनें कौन सी लगी, क्या उसमें कंडीशनैलिटीज तय हुई, हमारा उजाला किसने किया, वो हमें किसी ने पता नहीं लगने दिया। तो मेरे ख्याल में ये पूछना चाहिए था, इसका एहतसाब होना चाहिए था। अब इसका एहतसाब होगा। मैं जो कहता हूं कि एहतसाब का कोड़ा बरसेगा, वो बरसेगा और बहुत जल्द बरसेगा, और इस हवाले से काम तमाम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी आनी है। अब देखें, चाइना के अंदर पाकिस्तान को जो इज्जत मिली है, चाइना के अंदर पाकिस्तान को जो है दुनिया ने वेलकम कहा है, वहां पर चीन ने, रशिया ने और ईरान ने और अजरबैजान ने और वहां पर ताजिकिस्तान ने, दीगर ममालिक के जो वहां पर सरबराह थे, उन्होंने जो वेलकम कहा है, और पाकिस्तान को हर तरफ से जो है वो ना सिर्फ शाबाश मिल रही है बल्कि ऑफर्स हो रही हैं सरमायाकारी की। और पाकिस्तान के वजीर आजम को रशिया में दौरे की ऑफर की गई है कि आपका जो है वो वहां पर दौरा करें। पाकिस्तान ने भी उनको दौरे की ऑफर कराई है कि वहां पर पाकिस्तान पर भी आए। लेकिन ये तमाम एक्टिविटीज जो है वो किस तरफ जा रही है? पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के हवाले से आ रही है ना, और पाकिस्तान के लिए मौका है। पाकिस्तान को हमने इसको बाकायदा तौर पर अवेल करना है काजी साहब, और इस हवाले से SIFC का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब वो रुकावटें नहीं रहेंगी। देखें, भारत जो है वो कल बल्कि 30 अगस्त से लेकर अब तक जो है वो वावेला कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, और पाकिस्तान के खिलाफ भी, चाइना के खिलाफ भी। लेकिन पाकिस्तान के और चाइना के दरमियान जो डील्स हो चुकी हैं, जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मुआहदे हो चुके हैं, डिफेंस के मुआहदे हो चुके हैं, यहां पर भी जो है वो जहाज बनेंगे, यहां पर मिसाइल बनेंगे, पाकिस्तान जो है वहां पर जाके टेक्नोलॉजी शेयरिंग करेगा, चाइना पाकिस्तान के साथ जो है टेक्नोलॉजी शेयरिंग करेगा, जदीद तरीन जहाज भी बनेंगे, जदीद तरीन मिसाइल भी बनेंगे, जदीद तरीन ड्रोन्स भी, और जदीद टेक्नोलॉजी से फायदा भी उठाया जाएगा। ये तमाम टेक्नोलॉजी पाकिस्तान, रशिया और ब्रेक मियां साहब, ब्रेक है, हमने जाना है। ब्रेक के बाद बात यह है कि वी नीड टू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना को देख लें, 1949 का रेवोल्यूशन, एक स्किल्ड वर्कर्स, उनकी एक तब्दीली, और फिर वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी भी यहाँ लेके आओ, और आज वो सुपर पावर बन गया। वो हम 47 में आज़ाद हुए थे, वो 49 में आज़ाद हुआ था। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? वाई दे आर देयर एंड वी आर हेयर? इस पर भी बात करते रहेंगे। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं कि ट्रंप ने तो बिल्कुल ही भारत को मेरे ख्याल में अबंडन कर दिया है, और अजीब सी एक सिलसिला है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मियां साहब, पहली खबर तो ये है कि इराक और सऊदी अरब जो है वो अपनी सप्लाई बंद कर रहे हैं जो तेल की है इंडिया को। ये जो सैंक्शंस हैं, ज़ाहिर है वो उधर कंप्लायंस कर रहे हैं, और वो अभी तक उस ब्लॉक में है। चीन की तरफ भी वो थोड़ा बहुत अपनी वो फ्लर्टेशन करते हैं, लेकिन अभी तक ज़ाहिर है उधर इन्फ्लुएंस अमेरिका का ज़्यादा है। एक ये बात, और दूसरी ये बात कि ये क्या खबर है, ये आप देख रहे हैं टीवी पर कि ये एक तो क्या भारत का नाम एलामी में मेंशन नहीं किया गया, ये क्या किया गया? ट्रंप के अजीम दोस्त इंडिया में अमेरिका के नए नामजद सफ़ीर को नई दिल्ली के चेहरे पर तमाचा क्यों करार दिया जा रहा है? ये BBC कह रहा है।
اس کا مطلب ہے BBC کہہ رہا ہے کہ یہ جو نیا ان کا آئے ہیں بلا سا نام ان کا ینگ آدمی ہیں اور بڑے کانفیڈنٹ ہیں، بڑے کلوز ہیں ان کے تو یہ جو لفظ ہے اسے آپ ڈپلومیٹک سنب کا ترجمہ سمجھیں. یہ سلیپ، وہ تو سلیپ کہہ رہے ہیں، دین اٹس اے سلیپ آن دی فیس آف انڈیا. تو انڈیا جو ہے ایک بڑا انٹرنیشنلی آئسولیشن میں جا رہا ہے، اور آئی تھنک کہ ناؤ جو ٹرمز ہوں گی اس برکس کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ، وہ پھر میاں صاحب چائنا کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوں گی، کیونکہ جس طریقے سے انہیں پش کر دیا ہے ٹرمپ صاحب نے ٹورڈز چائنا، تو وہاں وہ اپنی ظاہر ہے. دیکھیں ہمیں کبھی بھی دشمنوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. They have a huge industrial base, very cheap energy prices for there. مگر اب ان کا کرائسس پیدا یہ ہو گیا ہے کہ ان کے ہاتھ سے منڈیاں نکل گئی ہیں. یہ ہے سارا. ہم تو خیر آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے تو نمک چائنا لے کے جانا ہے، وہ بڑا مہنگا بکتا ہے ویسے اگر اس کو اچھے طریقے سے بھی پیکجنگ کی جائے. تو بہرحال میاں صاحب اب یہ انڈیا میرے خیال میں شی جن پنگ کی ہر شرط مانے گا، اور اس کو ایک سبسروینٹ رول ریجن میں جو ہے وہ جو اس کا خواب تھا کہ جو وہ سامنے چائنا کے کھڑا ہوگا، وہ تو ہمارے سامنے نہیں کھڑے ہو سکے ملیٹریلی، تو وہ چائنا کے سامنے کیا کھڑے ہوں گے. تو یہ ہے ایک بدلتی ہوئی صورت، یہ ہے وہ ایک نیا ایمرج کرتا ہوا بلاک. میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب، میں بات یہ ہے کہ جو انڈیا ہے اس کی تنہائی کا اندازہ اب اس سے لگا سکتے ہیں کہ SCO کانفرنس میں سرنڈر مودی جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ کھڑے تھے، اور میاں شہباز شریف جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈ شیک کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ باقی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ملاقات کر رہے تھے. اور وہاں پر بھی ان کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. سازش لے کے گئے تھے اور واپس نا امیدی سے واپس مڑے، اور وہاں ان کا میڈیا جو ہے واویلا کر رہا ہے. اب انڈیا جو ہے وہ اتنا تنہا مزید ہو گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر لکھ دیا کہ انڈیا نے کہا ہے کہ وہ صفر ٹیرف پر جو ہے وہ ڈیل کرنے کو تیار ہے. لیکن صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اب وقت گزر چکا ہے، اب انڈیا کے پاس جو ہے وہ وقت نہیں ہے. انہوں نے سعودی عرب کو کہا، انہوں نے پوری دنیا کو کہا کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ بند کر دیں. سعودی عرب اور دیگر ممالک نے ان کے ساتھ ٹریڈ بند کر دی، بلکہ ان کے ساتھ تیل کی جو کاروبار ہے وہ بند کر دیا. اب رشیا کی باری ہے، رشیا سے بھی ان کو جو ہے وہ جواب ہی ہوگا، کیونکہ وہاں پر جو SCO کے اندر دیکھا آپ نے کہ وہاں پر انہوں نے شی جن پنگ اور پوٹن کا جو ہاتھ پکڑ کے ان کو آپس میں ملانا چاہا، تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. وہ آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر ان کو قدم قدم پر جو ہے وہ مایوسی اور نا امیدی ملی ہے. ان کو جو ہے بتایا گیا ہے کہ انڈیا اس وقت تنہا ہے، اس لیے تنہا ہے کہ انڈیا سازشی ہے. اس نے سازش کی ہے تمام ممالک کے ساتھ، اس نے چائنا کے ساتھ سازش کی، اس نے رشیا کے ساتھ سازش یہ کی کہ وہاں سے سستا تیل خریدا اور مہنگے داموں جو ہے وہ باقی ملکوں کو تیل بیچا، وہ سازش کی. اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تو سازش کرتا ہی ہے اور وہاں پر بھی کرنے چاہیے. اور انہوں نے آذربائیجان کے ساتھ سازش کی کہ اس کو SCO کا مستقل ممبر بننے میں رکاوٹ بنا رہا. پاکستان نے اس کا ووٹ دے دیا اور اس پر جو ہے وہ انڈیا جو ہے واویلا کر رہا ہے. ادھر سے فیلڈ مارشل جب چائنا پہنچے تو انڈیا میں صفے ماتم بچ گئی ہے قائد صاحب. اس لیے اس وقت انڈیا جو ہے وہ نہ صرف معاشی طور پہ تنہا ہے، سفارتی طور پر تنہا ہے. امریکہ نے وہاں پر ایک جونیئر سفیر تعینات کر کے ان کے منہ پر واقعتاً تماچا مارا ہے، اور BBC لکھ رہا ہے کہ ان کے منہ پر تماچا مارا گیا. اب دیکھ لیں عالمی میڈیا کیا لکھ رہا ہے ان کے بارے میں. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہمارے لیے موقع ہے قائد صاحب، اصل میں موقع ہمارے لیے ہے کہ وہ منڈیاں ہمارے لیے کھلی ہوئی ہیں. چائنا کی منڈی ہمارے لیے کھل گئی ہے، رشیا کی منڈی ہمارے لیے کھل گئی ہے، پورا سینٹرل ایشیائی ریاستیں کھلی ہوئی ہیں. میاں صاحب بات سنیں نا، منڈی میں لے کے کی جانا جی. دوسرا مڈل ایسٹ کھلا ہوا ہے، میں ایک عرض کرتا ہوں، ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. 300 ارب ڈالر کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ جسے لارج سکیل مینوفیکچرنگ کہتے ہیں، وہ ہماری گاڑیاں ہیں. یہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ بیسیکلی اسمبلی ہے، آپ یہاں اسمبل کرتے ہیں. وہ آپ روانڈا کو بھی جو ہے وہ روانڈا بھی نہیں خریدے گا آپ سے. اپنی لارج سکیل انڈسٹری میں اور کیا آتا ہے؟ ٹریکٹر بھی ہم بناتے ہیں، یا پہلے پیچھے وہ بند ہوگی تھی میرے خیال میں فیکٹری. ٹریکٹر ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں قائد صاحب، ٹریکٹر ہم ایکسپورٹ کیے ہیں، موٹر سائیکل ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. YDA یہاں پر بن رہی ہے، یہاں پر گاڑیاں جو ہیں وہ بن رہی ہیں. میاں صاحب گاڑی جو پاکستانی بن رہی ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، کل وہ ہمیں کہیں ڈیفیمیشن BC کلاس گاڑی یہاں پہ بنتی ہے میاں صاحب، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ جو موٹر بائکس بن رہی ہیں وہ انتہائی ہیزرڈس ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں سڑکوں پر لایا جائے. اور سیکنڈلی جو ہم نے یہ کام کیا، پبلک ٹرانسپورٹ تو بنا ہی نہیں. وہ اگلے دن کیا تھا سندھ کے گورنر کا
کوئی پتہ نہیں بیان دے رہے تھے، میں نے تھوڑا سا بیچ میں سنا کہ 40 لاکھ جو موٹر بائکس ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. کراچی میں 40 لاکھ ہیں شاید، مے بی دے کین بی مچ مور دین دیٹ. یہ ہماری حالت ہے کہ یہ جو موٹر سائیکل جو ہیں وہ ایک غریب آدمی کے پاس کوئی شے نہیں رہے گی، ایک چنچی ایک موٹر سائیکل. تو یہ مطلب دیکھیں نا، ہم جو گاڑیاں بنا رہے ہیں یہاں پہ، اچھا ایک دفعہ بندہ باہر کی بنی ہوئی تیسرے درجے کی گاڑی خرید لے، مڑ کے پاکستان کی گڈی نہیں خریدتا ہو تو بلے یہ اچھا پھر صاحب وہ 3 کمپنیاں جو ہیں ان کو بھول جائیں. آپ ان 3 کمپنیوں میں کا نام نہیں میں لینا چاہ رہا ہوں، ان کو بھول جائیں. اب نئی کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان میں آ چکی ہیں، BYD پاکستان میں آ چکی ہے، باقی 60 کمپنیاں پاکستان میں آ چکی ہیں. ٹریکٹر ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، موٹر سائیکل ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہماری ڈیفینس انڈسٹری جو ہے وہ اس قابل ہو چکی ہے کہ ہمارے باقی جو ملک ہیں وہ ہم سے JF تھنڈر جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. وہ ان کی مارکیٹ جو ہے پوری دنیا میں بڑھ چکی ہے. جب ایئر شو ہوا تھا برطانیہ میں تو اس کو پوری دنیا نے، لیکن میاں صاحب میں ایک خبر دے دوں آپ کو، فخر پاکستان جس کو کہا جاتا ہے وہ مرکز نگاہ بنا ہوا تھا، کئی ملکوں کی آرڈر آ چکے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ ہماری سول انڈسٹری جو ہے اس کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. میاں صاحب میری خبر سنیں، آپ کا اگست کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے 30% بڑھ گیا ہے. آج یہ اس کی بزنس ریکارڈر کی خبر ہے، اور آپ اور میرے ہمارا جو ریسرچ والا ہے اس میں اب موجود ہے کہ 30% وہ اس میں بڑھا ہے. اس کے بعد اب دیکھیں یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے اس میں آج 1900 روپیہ میں خبر دیکھ رہا تھا اپنے ریسرچ ٹیم کی کہ اس میں 1900 روپیہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. یعنی تو وہ اب تو یہ ہے what we have. It is a long and sorry tale of disasters, mismanagement اور جسے آپ نااہلی کہتے ہیں. اب اس موڑ سے ہم مڑ سکتے ہیں. ہمیں دنیا میں پذیرائی ملی ہے، ہمیں دنیا میں ریکگنائز کیا گیا ایک ریسپیکٹیبل نیشن کے طور پر. امیڈیٹلی آفٹر دی وار انڈیا کا ایک جو طلسم تھا وہ ٹوٹا ہے. لیکن میاں صاحب آر وی کیپیبل انف ٹو ایکسپلائٹ دیز اپرچونٹیز؟ اس سوال پہ اجازت لیتے ہیں، کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.